السلام علیکم، میں محمد القنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائٹ کے ساتھ الیکشنز کے حوالے سے ہماری سیریز جاری ہے پولیٹیکل انالیسس کی۔ ہر ضلع کے اندر کس کینڈیڈیٹ کی پوزیشن بہتر ہے، کس کے کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں، کون روح پوش ہے اور کیا کیا حالات چل رہے ہیں پولیٹیکلی وہاں پر۔ آپ اگر میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ آپ ضرور کیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو ہم انالیسس کر رہے ہیں، جو ہمارا ایک ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے، کیا وہ ٹھیک کر رہی ہے یا کوئی نہ کوئی چیز اینگل ہم مس کر رہے ہیں، اس کو پلیز آپ بتا دیا کریں۔ آج ہم کور کریں گے ڈسٹرکٹ لیا، جنوبی پنجاب کا ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے اندر یہ لیا ڈسٹرکٹ ہے۔ لیا ڈسٹرکٹ کی ایم این اے کی 2 سیٹس ہیں یہاں پر، این اے 181 اور این اے 182۔ پچھلی دفعہ یہاں پر دونوں سیٹس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے جیتنے میں کامیاب رہے تھے، حاجی عبد المجید نیاز یہ، اور دوسری جو تھی ملک نیاز احمد جکھڑ صاحب۔ یہ حاجی عبد المجید نیازی جو ہیں یہ 2013 کے الیکشن کے اندر پہلی دفعہ ایم پی اے یہاں پر منتخب ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر۔ پھر پچھلی دفعہ ان کو یہاں پر ایم این اے کا ٹکٹ بھی بعد میں جاری کر دیا گیا آخر میں، اور وہ یہ سیٹ بھی جیتنے میں کامیاب رہے تھے۔ دوسری جو سیٹ ہے وہ ملک نیاز احمد جکھڑ صاحب کی۔ نیاز احمد جکھڑ جو ہے وہ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی رہے ہیں، وہ 2 سے 3 مرتبہ پہلے بھی یہاں پر ایم این اے رہ چکے ہیں۔ اب 2024 کے حوالے سے یہ ہے، جو حاجی عبد المجید نیازی ہیں یہ علی امین گنڈا پور کے بڑے قریب ہیں، بڑے یہ دوست ہیں، یہ ساتھی ہیں ان کے، اب بھی تحریک انصاف کے اندر ہے، لیکن 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے ابھی تک یہ روح پوش ہے۔ اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو آبویس چوائس ہے وہ عبد المجید نیازی ہی ہے۔ کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کرائے اور آج ہی جو سکروٹنی ان کی ہونی تھی ان کو بہرحال مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو ان کا اب نیکسٹ لایا عمل کیا ہوگا، وہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں اس کے خلاف، کیونکہ بہت ساری جگہوں کے اوپر کاغذات جو ہے وہ مسترد کیے جا رہے ہیں۔ سوات کے اندر مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، ڈی جی خان کے اندر زرتاج گل وزیر کے ہوئے ہیں، ایسے بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر کاغذات جو ہے وہ مسترد کیے جا رہے ہیں۔ تو امکان یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے وہ اپنے کاغذات نامزدگی منظور کرانے کے بعد یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر وہ ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے این اے 181 کے اوپر۔ یہاں پر اس دفعہ جو ان کا مقابلہ ہوگا، ان کا مقابلہ جو ہے یہاں پر اس دفعہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سابقہ پارلیمنٹیرین جناب بہادر خان سید صاحب۔ بہادر خان سید جو ہے یہ 2017 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہو گئے تھے، لیکن اس سیٹ کے اوپر عبد المجید نیازی نے کہا کہ ایم این اے کا وہ کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف نے جو ٹکٹ تھا وہ بہادر خان سید سے لے کر یہاں پر جاری کر دیا تھا عبد المجید نیازی کو۔ اب بہادر خان سید پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ بہادر خان سید کا یہاں پر اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، ان کی پرسنالٹی کا ووٹ بینک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے یہاں پر۔ تو اس دفعہ یہاں پر جو مقابلہ ہوگا وہ بہادر خان سید کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پر 2 سے 3 جو بنیادی فیکٹر ہیں وہ سردار کیسر خان مگسی، یہ 2018 کے اندر ایم پی اے کا الیکشن یہاں سے ہار گئے تھے، آزاد امیدوار جو تھے یہاں پر لالا طاہر ان سے ہار گئے تھے یہاں پر۔ پھر ضمنی الیکشن ہوا تو ٹکٹ پی ٹی آئی نے پھر کیسر خان مگسی کو دیا، وہ اب تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہاں پر ان کا جو ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر جو مقابلہ ہوگا وہ شعیب امیر ایوان صاحب ہیں، کرنل ریٹائر شعیب ایوان صاحب، ان کا یہاں پر اچھا ووٹ بینک ہے، وہ اچھی پی ٹی آئی کے لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ عبد المجید نیازی کے ساتھ ان کی اچھی بنتی ہے تو وہ یہاں پر الیکشن لڑیں گے۔ احمد علی اولک صاحب جو ہیں یہ سابقہ مسلم لیگی ہیں، پچھلی دفعہ یہ ایم پی اے آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر رہے، پھر بعد میں جب وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی یہ پھر وہاں پر چلے گئے تھے دوبارہ مسلم لیگ نون کے اندر۔ اب بھی یہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر احمد علی اولک جو ہے ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، پہلے یہاں پر فیض الحسن سواگ صاحب ہوتے تھے،
اب یہاں پر ان کی جگہ محبوب الحسن سواگ صاحب جو ہیں وہ MNA کا NA 181 کے اوپر ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے۔ اس سیٹ کے اوپر عبد المجید نیازی کا ووٹ بینک زیادہ ہے۔ عبد المجید نیازی MPA یہاں پر بنے، MNA بنے، انہوں نے بہت سارے کام کرائے ہیں، کروڑ کے اندر کروڑ یونیورسٹی وغیرہ بنائی۔ اچھا، اس کے اندر جو میں آپ کو بتاؤں جو اس کا ایریا ہے، یہ تحصیل کروڑ اور تحصیل چوبارہ جو ہے لیا کی، یہ ان ایریاز کے اوپر محیط ہے، مشتمل ہے یہ علاقہ۔ تو یہاں پر مقابلہ جو بڑا انٹرسٹنگ اور مزیدار ہوگا وہ سردار بہادر خان سید اور عبد المجید نیازی۔ اگر یہاں پر عبد المجید نیازی کے کاغذات جس طرح مسترد ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ سے ان کو ہائی کورٹ بھی کوئی ریلیف نہیں دیتی، تو یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ یہاں پر کون کینڈیڈیٹ یہاں پر بنتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ وہ اس بعد میں ہم دیکھیں گے جب ان کو ٹکٹ کے حوالے سے بات آئے گی۔ ابھی تک کے مطابق جو فیس ہے وہ عبد المجید نیازی ہے۔ میں 2-4% جو ہے عبد المجید نیازی کے، میرا اپنی رائے یہ ہے وہ یہاں پر مضبوط ہے اور وہ جیت جائیں گے، لیکن بہادر سید صاحب جو ہے وہ بھی اس سیٹ کے اوپر اچھے امیدوار کے طور پر ہے۔ دوسری جو سیٹ ہے یہ تحصیل لیا جو سٹی ہے، یہ والا ایریا ہے۔ یہاں پر پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا ملک نیاز خان جکھڑ کامیاب ہوئے تھے، سب کا پارلیمنٹیرینز ہیں۔ انہوں نے 2023-24 کے بعد اب بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ منسلک ہے۔ وہ کہ وہ ان کی ایک ویڈیو آئی، انہوں نے کہا جی میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن ان کے جو بیٹے ہیں اویس نیاز جکھڑ وہ PTI کے اندر ہیں، وہ PTI کی طرف سے کمپین بھی کر رہے ہیں۔ کاغذات دونوں نے جمع کرائے ہوئے، بیٹے نے بھی، اویس جکھڑ صاحب نے بھی اور نیاز احمد جکھڑ صاحب نے بھی۔ یہ فیصلہ بہرحال آخر میں ہوگا کہ ان میں سے الیکشن کون لڑتا ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید اس دفعہ پھر نیاز احمد جکھڑ جو ہے وہ الیکشن دوبارہ لڑے۔ انہوں نے یہ اس طرح سے بات کی ہے کہ وہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ PTI کے یہاں پر ان کو تھوڑا فائدہ یہ ہوا ہے، یہاں پر پاکستان جماعت اسلامی کی طرف سے اسغر علی گجر صاحب جو ہے وہ سابقہ 2 دفعہ یہاں پر MPA منتخب ہو چکے ہیں۔ وہ بڑی مشہور پرسنالٹی ہے یہاں کی لیے کی گجر برادری کی طرف سے۔ انہوں نے ابھی دو ماہ پہلے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ انہوں نے یہاں پر ایک جلسہ بھی کرایا جس کو کہ ورکر کنونشن بھی کرایا، اور PTI کے ورکر جو ہے یہاں پر آئے بھی تھے اور انہوں نے اچھا ایک پروگرام کرایا۔ وہ اور ان کے بیٹے جو ہے میرے خیال میں وہ MPA کے یہاں پر امیدوار ہیں، تو ان کو ملانے کے بعد اس سیٹ کے اوپر مسلم لیگ جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کا جو چانسز ہیں وہ تھوڑا اور بڑھ گئے ہیں۔ یہاں پر ان کا جو مقابلہ ہوگا وہ ملک غلام حیدر تھند صاحب سے، سابقہ ضلع ناظم ہے وہ خود ہوں گے، پھر ان کے بیٹے بھی سالار جو ہے سالار تھند وہ MPA کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں یہاں پر۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہے پیر ثقلین شاہ بخاری صاحب۔ پیر ثقلین شاہ بخاری 2013 کے اندر یہاں پر الیکشن جیت چکے ہیں، ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے یہاں پر۔ مسلم لیگ نون کو یہاں پر وہ ایک بہتر کینڈیڈیٹ کی صورت میں موجود ہے یہاں پر۔ ماہر اعجاز احمد اچلانہ جو ہیں وہ یہاں پر سدا بہار ان کو MPA کہا جاتا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ وہ پچھلی دفعہ بہت سخت حالات کے باوجود وہ یہاں سے جیت گئے تھے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر۔ اس لیے ماہر اعجاز احمد اچلانہ کا ان کی ونگ بننا اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پیر ثقلین شاہ بخاری کی بھی یہاں پر بہت اچھی پوزیشن ہے۔ فائنل اگر میں بات کروں تو اس سیٹ کے اوپر مقابلہ بہت زیادہ سخت ہوگا۔ جو پچھلی سیٹ تھی اس کے اوپر مجھے لگتا ہے 5 سے 6% زیادہ کا بہتر پوزیشن ہے حاجی عبد المجید نیازی کی یا PTI کی۔ یہاں پر جو ہے یہ شہر کا ہے، یہاں پر ووٹ لوگ کس طرح دیں گے وہ بعد کی بات ہے، جب 8 فروری آئے گی تو پھر وہ رزلٹ جس طرح آئیں گے۔ ابھی تک کے مطابق یہاں پر جو ہے ثقلین بخاری صاحب بھی بہت اچھی پوزیشن میں ہیں اور نیاز احمد جکھڑ صاحب بھی اچھی پوزیشن میں ہیں۔ نیاز احمد جکھڑ کی زیادہ تر کمپین جو ریلائی کر رہے ہیں وہ اصغر علی گجر کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، وہ ان کی کمپین بھی کر رہے ہیں، ان کا بھی اچھا خاصا یہاں پر ووٹ بینک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے بہت انٹرسٹنگ مقابلہ ہوگا۔ لئیے کہ دونوں سیٹوں کے اوپر جو ہے یہ بالآخر مقابلہ بہرحال کلوز ہی آئے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی 20 سے 25 یا 30 ہزار ووٹ سے یہاں پر کوئی نہیں جیتنے والا۔ عبد المجید نیازی اگر جیتنے کی پوزیشن میں ہوں گے تو وہ 3 سے 5 ہزار ووٹ،
اور یہاں پر جو ہے مقابلہ وہ 1000 1500 اور 2000 کے درمیان آگے پیچھے رہے گا. انشاءاللہ نئی جو اپڈیٹ ہوگی اس ضلع لیے کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. تھینک یو سو مچ.